وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، اب میں درس نہیں لگاتا درس، لیکن جب حضور کے میلاد کی بات آئے تو کبھی کبھی پھر ہم بھی ان کے منگتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس میں آپ کو پتہ میں تو روٹین میں خطاب کرتا ہوں، لیکن بات مصطفیٰ کی بات میرے حبیب کی ہے. اب حضرت میں نے وہ شعر عربی میں سنائے ہیں جو حضرت حسام بن ثابت نے حضور کی موجودگی اور صحابہ سن رہے ہیں سامنے، مجلس صحابہ کی ہے، خطاب محمد مصطفیٰ کا خطاب مصطفیٰ کی ہے، اور سنانے والے بھی صحابی حضرت حسام بن ثابت ہیں. موجودگی میں آپ بھی کہتے ہو ذکر میلاد ہوا یا نہیں ہوا؟ اب سنیں ترجمہ بھی سن لیتا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہوا یا نہیں ہوا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے حسین ہیں کہ میری آنکھ نے اتنا سونا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ وجہ بیان کرتے ہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ جیسے آپ کی ولادت ہوئی ہے، جیسے آپ کسی ماں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، جیسے آپ کا میلاد ہوا ہے، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں اور کسی کی ایسی ولادت نہیں ہوئی کیونکہ کسی ماں کے گھر ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ولادت کی بات ہے، پیدائش کی بات ہے، تخلیق کی بات ہے. آگے سنیں. خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جو پیدائش ہوئی، آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے، آپ کی جو پیدائش و تخلیق ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہر کسی کو بنایا ہے، پر کہیں میں خوبیاں ہوتی ہیں، کہیں میں نقص ہوتے ہیں. لیکن اے مصطفیٰ جو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جو آپ کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، تخلیق کیا. پیدائش کی بات ہے، اس میں بھی پیدائش کا ذکر ہے اور پیدا ہونے کا ذکر ہے عیب کی. پھر چوتھا شعر سن لو. كأنك قد خلقت كما تشاء خلقت كما تشاء خلقت كما تشاء. وہ کہتے ہیں حضور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا. اب اللہ مرضی سے صورتیں بناتا ہر کسی کی. ہماری صورتیں آپ کی صورتیں کس کی مرضی سے بنتی ہیں؟ اب یہ ہے صحابہ کا عشق حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ محبت ان کی، آقا کے ساتھ تعلق صحابہ کرام کا. وہ بولے آقا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے بناتا خدا ہے، ہر ایک کی صورتیں اللہ مرضی سے بناتا ہے، اور جب آپ کی صورت کی بات آتی ہے ہمیں تو لگتا ہے اس وقت آپ کی مرضی سے نہیں تھی، جیسے آپ نے چاہا تھا رب نے ویسا ہی بنا دیا. رب نے آپ کی مرضی سے بنایا تھا. اچھا رب نے بھی سن رہا تھا نا، اللہ پاک بھی اس نے بھی وحی نہیں بھیجی حبیب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بناتا تو میں ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی سے بنایا.
حضور نے بھی نہیں روکا، اللہ نے بھی فرمایا کہ بات ایسے ہی ہے، ہر کسی کو مرضی سے بنایا، پر حبیب میرا محبوب جو ہے، میرا حبیب جو ہے، جیسا مصطفیٰ نے چاہا ویسا ہی بنایا، ایسا ہی بنایا۔ تو بات چاروں اشعار میں منبر پر چڑھ کے نعت مصطفیٰ ذکر میلاد کی شکل میں کی گئی، اور صحابہ موجود تھے، حضور تشریف فرماتے، اور صحابہ حاضر خدمت تھے، منبر لگے تھے، مسجد تھی، تو مسجد میں صحابہ بھی اکٹھے ہوں، منبر بھی لگے ہوں، نعتیں بھی پڑھی جائیں، حضور بھی تشریف فرما ہو، ذکر میلاد بھی ہو، تو اب بتاؤ کہ جلوس میلاد اور جلسہ میلاد ہے یا نہیں ہے؟ اس دور کے مطابق تھا، آج دور کے مطابق چیزیں بدلتی ہیں اپنے اپنے دور میں۔ آج کی مسجدیں اور طرز کی تھی، اس دور کی مسجدیں، آج مسجدیں، آپ مسجد نبی شریف میں جائیں تو کمکمے لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، قلین بچھے ہیں، حسن کا کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ اس دور میں تھا تو کچی مسجد تھی، وضو کا سجدے کرتے تھے تو نیچے زمین میں مٹی لگتی تھی، اس دور کے مطابق تھی۔ جیسے دور میں مسجدیں بدل گئی ہیں تو اللہ کے گھر ثواب میں بدل گئے ہیں، آج بدل گئے ہیں تو ہے تو وہی لیکن بڑی ہو گئی، وسیع ہو گئی، سارا مدینہ شہر اس میں آ گیا۔ اتنی حسین مسجد آپ نے اس زمین پر نہیں دیکھی ہوگی، تو مسجدوں کا انداز بدل گیا، لوگوں حقیقت بنی رہتی ہے، پانی کی طرح بدلتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، اسی طرح وہ ہوائیں بھی بدل جاتے ہیں، جو زمانے بیتے گئے۔ اس وقت لائٹیں تھی نہیں، لائٹیں بجلی نہیں تھی، لائٹیں تھی نہیں، آج لائٹیں ہیں تو لائٹیں لگتی ہیں، مسجد میں بھی لگتی ہیں، گھر میں بات میں بھی لگتی ہیں، میلاد مصطفیٰ پر بھی لگتی ہیں، جلسوں میں بھی لگتی ہیں، جلوس اہل حدیث کا جلوس ہو وہاں بھی لائٹیں لگتی ہیں، اہل دیوبند کا وہاں بھی لگتی ہیں، اہل تشیع کا وہاں بھی لگتی ہیں، اہل بریلویت کا ہوتا بھی لگتی ہے، سنیوں کا ہوتا بھی لگتی ہیں، سپیکر لگتے ہیں، مائک لگتے ہیں، گرین بچتے ہیں، پنکھے لگتے ہیں، لائٹیں، سارا کچھ لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں نہیں تھا، اس دور میں اب آ گیا ہے۔ اب ہر کوئی اپنی مسجدوں میں لائٹیں لگوائے، جلسوں میں ساؤنڈ لگوائے، گرین بچھائے، ڈیکوریشن کرے، فلیکسز بنائے، سارا کچھ کرے تو جائز ہے، اور اگر میرے مصطفیٰ کے میلاد میں خوشی کا اظہار ہو جائے تو پھر وہاں مسجد میں لگے، مسجد نبی میں لگے، خانہ کعبہ میں لگے، ہر مسجد سجائی جائے تو جائز ہے۔ سنی سجائیں، جو بندی اپنی مسجد کو سنائیں، اہل حدیث سجائیں تو جائز ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کا میلاد آئے تو اب تو لائٹیں آئی ہیں، پنکھے آگے ہیں، اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، تو جو زمانہ آتا جائے گا ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مصطفیٰ کا میلاد کا جشن بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ کہنا اس دور میں میلاد نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بہاری سنائی ہے، میں نے آپ کو قرآن سنایا ہے، میں نے آپ کو طبرانی سنائی ہے، میں نے آپ کو امام نسائی سنایا ہے، میں نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ سنائے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سنائے ہیں، حضرت عائشہ کی بات کی ہے، میں نے آپ کو حضرت حسان کی بات کی ہے، میں نے آپ کو حضرت ابو بریدہ کی بات کی ہے، میں نے آپ کو صحابہ کی باتیں سنائی ہیں کہ صحابہ محمد مصطفیٰ ہر کوئی ذکر میلاد کرتا تھا، اور محفل بھی ہوتی تھی، جلوس بھی ہوتے تھے، ذکر میلاد بھی ہوتا تھا، سبحان اللہ، سب کچھ تھا۔ اس لیے اہل سنت اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، خدا کی عزت کی قسم آپ حق پر ہیں، آپ جس عقیدے پر ہیں اس میں عشق رسول بھی ہے، اللہ کی توحید بھی ہے، اس میں تعظیم صحابہ بھی ہے، اور اس میں غلامی اہل بیت بھی ہے، اور اس میں نسبت اولیاء بھی ہے۔ آپ عقیدہ حق پر ہیں، گھبرایا نہ کریں، اپنے عقیدے مضبوط رکھا کریں، آپ حق پر ہیں اللہ کے حضور کرم سے۔ اس لیے اب اگلا فائدہ آپ کو سمجھا، یہ تو تھا، اب کہیں کہ میلاد